السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ لوگ شاید اتنی جلدی کپڑے نہیں بدلتے ہوں گے جتنی جلدی مرزا جونیئر اپنا موقف بدل لیتا ہے اور اپنا موقف تبدیل کر لیتا ہے۔ اتنی جلدی تو لوگ جوتے بھی نہیں بدلتے۔ چلو اس بات کو فی الحال ہم رہنے دیتے ہیں۔ اگر کسی نے جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل کرنی ہو، جھوٹ بولنے کے فن سیکھنے ہوں، جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کرنی ہو یا کوئی شارٹ ڈپلوما کرنا ہو، تو میرے خیال میں انجینئر مرزا جیلمی اکیڈمی سے بہتر جگہ آپ کو روئے زمین پر نہیں ملے گی۔ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے، سامنے والے لوگوں کو بدھو کیسے بنایا جاتا ہے، اور ایسے اطمینان اور سکون سے جھوٹ بولنا کہ اگلا بندہ 1000% اس جھوٹ کو سچ سمجھے۔ اس طرح کا فن، اس طرح کی مہارت اور اس طرح کا اگر آپ نے کوئی ڈپلوما کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، سیدھے جیلم اکیڈمی میں جائیں۔ اس سے بہتر آپ کو اور کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ مرزا جونیئر نے ایک اصول، قاعدہ، ضابطہ اور قانون بنایا ہے، اور اس اصول اور قانون میں کس طرح جھوٹ بولا، کس طرح فراڈ کیا، کس طرح ہیر پھیر کیا، علم حدیث کے متعلق اس نے ایک قانون بتایا ہے، نیا قانون۔ پہلے وہ قانون اسی کی زبانی سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں۔ چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید ہے پڑھی بھی ہو۔ ہاں، یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں۔ محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا سنا، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ جو بھی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، فضائل میں، مناقب میں آئے گی تو سمجھ لو وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، وہ من گھڑت ہے۔ کہتا ہے کہ یہ اصول، یہ قاعدہ فلاں محدث نے لکھا، فلاں محدث نے لکھا، فلاں اصول، علم اصول حدیث کا کہتا ہے قانون ہے کہ جو بھی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگی شان میں تو وہ موضوع ہوگی۔ اب اس اصول کو یہ کیسے توڑتا ہے، کیسے اس کی دھجیاں اڑاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ تو اگر آپ اس کو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہہ لیں تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی کس کتاب میں، کس اصول حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، کس محدث نے لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بھی حدیث آئے گی وہ موضوع ہوگی، وہ من گھڑت ہوگی، وہ تراشی ہوئی ہوگی۔ یہ اصول، یہ قاعدہ، یہ قانون کسی بندے کو ملے تو وہ ہمیں دکھائے اور منہ مانگا انعام لے۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث البتہ ہے۔ محدثین نے یہ ضرور کہا ہے، اس طرح کے باب ضرور باندھے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موضوع حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، یعنی ان کی شان میں کئی حدیثیں ایسی بھی آئی ہیں جو موضوع ہیں، جو من گھڑت ہیں، جو ضعیف ہیں۔ تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے
کہ ان کی شان میں جو بھی حدیث آئے گی وہ موضوع اور من گھڑت ہوگی، بلکہ انہوں نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں من گھڑت حدیثیں، موضوع حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں۔ تو اس طرح کے باب تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی باندھے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کئی حدیثیں ایسی ہیں جن کو محدثین نے موضوع کہا ہے۔ تو اب اس سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی حدیث ہوگی وہ موضوع ہوگی۔ اور اس طرح کے باب تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آئے ہیں، ان کی شان میں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو محدثین نے ضعیف اور موضوع کہا۔ تو کیا اس اصول سے یہ بات لازم آئے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بھی حدیث ہوگی وہ موضوع ہوگی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی محدثین نے باب باندھا کہ ان کے بارے میں بھی کئی حدیثیں موضوع ہیں، ضعیف ہیں، جو ان کی شان میں آئی ہیں۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بھی حدیث ہوگی وہ موضوع اور ضعیف ہوگی؟ اگر یہ اصول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنایا جا سکتا ہے تو یہی باب، یہی چیپٹر، یہی عنوان تو محدثین نے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کرام کے بارے میں بھی ذکر کیے ہیں۔ تو کیا ہر کسی کی شان میں آئی ہوئی حدیث موضوع اور ضعیف ہوگی؟ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ اب مرزا جونیئر نے اس اصول کو توڑا کیسے، اس کی دھجیاں کیسے اڑائیں؟ ایک جھلک سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام، کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں جی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا، دیکھا، مرزا جونیئر مسلم شریف سے ایک حدیث پاک بیان کر رہا ہے، حدیث نمبر 6857، اور مشکاہ شریف کا بھی اس نے نام لیا، اور اس سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور صحابیت بیان کر رہا ہے، اور خود کہتا ہے کہ ان کی صحابیت کے ثبوت میں یہ حدیث پاک آئی ہے، اور صحیح مسلم شریف کی، اور اس کا سٹیٹس دیکھیں آپ، صحیح ہے۔ تو کیا یہ موضوع حدیث ہے؟ کیا یہ ضعیف حدیث ہے؟ کیا یہ من گھڑت حدیث ہے؟ مرزا جونیئر اپنے اصول پر کم از کم تو ڈٹا تو رہتا، کھڑا تو رہتا۔ ادھر کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بھی حدیث ہوگی وہ موضوع ہوگی، من گھڑت ہوگی۔ اگر یہ حدیث مسلم شریف والی، یہ بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہے، یہ بھی تو ان کے مناقب میں آئی ہے، یہ بھی تو ان کی فضیلت میں آئی ہے۔ اگر یہ موضوع ہے، پھر محدثین کا یہ بھی تو اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ضعیف موضوع تو دور کی بات، ضعیف حدیث کو بھی بیان کرتے ہوئے اس کا ضعف بیان کرنا چاہیے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ مرزا جونیئر، اور کم از کم اس کا موضوع ہونا تو بیان کرتا اور کہتا ساتھ
کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہے اور یہ موضوع ہے، اور اس کا ذوق بیان کرتا، اس کے موضوع ہونا بیان کرتا، من گھڑت ہونا تو بیان کرتا، کم از کم اپنے اصول پر ڈٹا تو رہتا، اتنی جلدی تو اپنے اصول سے پھر بھی گیا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ کس طرح محدثین پر جھوٹ بولتا ہے، کس طرح محدثین پر الزام تراشی کرتا ہے کہ فلاں محدث نے لکھا ہے کہ جو بھی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوگی وہ موضوع ہوگی، وہ من گھڑت ہوگی۔ بالکل چٹا جھوٹ ہے، نرا جھوٹ ہے، کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ اگر کسی کو کہیں بھی اصول حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ قاعدہ، یہ قانون مل جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہوئی ہر حدیث موضوع ہوگی اور اس کی یہ نشانی ہے، تو وہ ہمیں ضرور دکھائے، اور ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، میرے دنیا عزیزوں، چینج ہو بزرگوں، چکی ہے۔ دوستوں، اب بھی اگر آپ اس بندے کی 2 نمبری نہیں پہچان سکتے اور اس کے جھوٹ، فراڈ، ہیر پھیر نہیں پہچان سکے تو پھر کب پہچانو گے؟ خود بچیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اپنا ایمان بچائیے۔